بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دنیا میں ہم نقصان دہ اور خسارے والا آدمی، نقصان والا آدمی اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، جس کا مال تباہ ہو گیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس نے بڑا نقصان اٹھایا، بڑا خسارہ اٹھایا۔ کوئی شک نہیں، مال کا تباہ ہو جانا اچانک سے اللہ نہ کرے یقیناً انسان کے لیے صدمہ ہے، خسارہ ہے، لیکن یہ خسارے چھوٹے خسارے ہیں، یہ نقصان چھوٹے نقصان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس نقصان سے بچنے کی تلقین کر رہا وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دنیا میں مال کا کم ہو جانا، مال کا ختم ہو جانا، یہ وہ خسارہ ہے کہ اس خسارے کی تلافی ممکن ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ہے آدمی، لہذا یہاں جو خسارہ، جو نقصان پیدا ہوا، اس کی تلافی کرنا ممکن ہے۔ لیکن جب آدمی کی آنکھ اس دنیا سے بند ہو جاتی ہے اور اس جہان سے نکل کر دوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہے، برزخی زندگی اور آخرت کی زندگی میں چلا جاتا ہے، تو اب وہاں جو خسارہ اور نقصان ہے اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلافی کا وقت ختم ہو گیا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کا جو سرمایہ ہے، سرمایہ کا ڈوب جانا خسارہ ہے۔ سرمایہ کا ڈوب جانا، ضائع ہونا کیا کہلاتا ہے؟ خسارہ کہلاتا ہے۔ میں آخرت کا سرمایہ بتاتا ہوں، کتنا سرمایہ ہے آخرت کا۔ ایک مرتبہ جب آپ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان، یہ آدھے ترازو کو بھر دے گا۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ والحمدللہ تملؤہ، اور الحمدللہ کہو گے تو آپ کا ترازو نیکیوں سے مکمل بھر جائے گا۔ 100% سرمایہ آپ کے پاس موجود ہو گیا۔ اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ، یہ تملأ ما بین السماء والارض، یہ زمین آسمان کے درمیان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ آخرت کے سرمایے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے، ایک آدمی نے صبح سے لے کر شام تک لا الہ الا اللہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھتا رہا، الحمدللہ پڑھتا رہا، اس حدیث کے مطابق اس نے کتنا ثواب حاصل کیا؟ پھر قرآن مقدس کا ایک حرف پڑھنا، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اور فرمایا کہ الف لام میم، گویا کہ یہ 30 حرف ہو گئے اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بتائیے جو آدمی روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہے کتنے حروف قرآن کے پڑھ لیتا ہے؟ ایک نصف پارہ پڑھتا ہے تو کتنی نیکیاں کما لیتا ہے؟ ایک ربع پڑھتا ہے تو کتنی نیکیاں کما لیتا ہے؟ نیکیوں کے پہاڑ جمع ہو جاتے ہیں، پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوتی ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی نیکیاں ایک شخص صبح سے لے کر شام تک کماتا ہے۔ یہ سرمایہ ہے اس کا، یہ آخرت کا سرمایہ ہے۔ یہ نیکیاں اسے آخرت میں کام آئیں گی۔ آخرت میں خرید فروخت تو ہوگی نہیں کہ کسی سے نیکیاں خرید لی جائیں، کوئی دوستی کام آئے گی نہیں کہ کسی دوست سے نیکیاں لے لی جائیں، سرمایہ آخرت کا لے لیا جائے۔ یہاں تو ہم قرض مانگ لیتے ہیں، وہاں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ یہاں ہم کہیں زور زبردستی سے کہیں سے حاصل کر لیتے ہیں، وہاں کوئی زبردستی بھی نہیں ہے۔ اور وہاں یہ حال ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، مجھ سے میرا بھائی سگا نیکی نہ مانگ لے۔
ماں سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی کہ کہیں ایک دوسرے کے نیکی کا سوال نہ ہو جائے. باپ اپنے اولادوں کے لیے کیا کچھ یہاں نہیں کرتا، کیا کچھ اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنی ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے اولادوں کو راحت اور سہولت پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس دن باپ بھی بھاگ رہا ہوگا میرا بیٹا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. بیوی اور میاں بیوی کے درمیان میں کیا تعلقات اور کیا محبتیں ہوتی ہیں، کیا ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے، نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہاں شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بھاگے کہ کوئی نیکی مجھ سے آج نہ مانگ لے، کوئی دوست نہ مانگ لے. تو بھائی وہ سخت وقت آنے والا ہے، وہ آخرت کا وقت. وہاں کے لیے سرمایہ یہ نیکیاں. یہ آپ نے نماز پڑھی، یہ سرمایہ ہے. آپ نے صدقہ کیا، یہ سرمایہ ہے. آپ نے ذکر کیا، یہ سرمایہ ہے آخرت کا. آپ نے تلاوت کی، یہ آخرت کا سرمایہ ہے. آپ نے راستے میں چلتے چلتے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، یہ سرمایہ ہے. لیکن میرا عزیز دوستو اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں جو میری بات سن رہی ہیں، یہ سارے کے سارے سرمایے آخرت کے دنیا میں چند گناہوں کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. جیسے آدمی دنیا میں اپنے مال کو اس نے خزانہ کیا، جمع کیا اپنے گھر میں، اگر لاپرواہ رہا تو چور اچکا ڈاکو آئے گا، کسی بھی دروازے سے چوری کر کے لے جائے گا. مال سارا سرمایہ تباہ ہو. اللہ نہ کرے کوئی سرمایہ کو آگ لگا دے، کوئی سارا سرمایہ اس کا تباہ کر دے، کتنا بڑا نقصان ہے اس کا. لیکن جس شخص کا آخرت کا سرمایہ ڈوب گیا اور وہ آخرت کی زندگی بنے گی عمل سے، اور وہ عمل اور نیکی آخرت کا سرمایہ ہے، اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں بتائیں کہ آخرت میں کس کا خسارہ ہے سب سے زیادہ؟ آخرت کا خسارے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی محنت، نیکیاں کمانا، نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا، سب کے سب ضائع ہو گئے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے پاس تو بہت اعمال کا سرمایہ ہے. جب وہاں پہنچے تو ہباء منثورا، ان کی سب نیکیاں ان کے سامنے دکھتے ہی ریت کے ذروں کی طرح اڑا دی گئی. یہ خسارہ ہے. اب 4 گناہ ایسے ہیں جن گناہوں سے آدمی کے نیک اعمال تباہ ہوتے. ان گناہوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے. یہ کیوں بچانا ہے؟ اس لیے کہ آخرت کا سرمایہ ہم نے محفوظ رکھنا ہے انشاءاللہ. 4 گناہوں میں سے پہلا گناہ کفر، ایمان سے پھر جانا، کفر میں چلا جانا ساری کی ساری نیکیاں تباہ کر دیتا ہے. جب کفر لگ گیا، سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں، پہاڑوں جیسے اعمال کے ساتھ کفر چپک گیا، کلمہ کفر، تو کلمہ کفر ان تمام کے تمام اعمال کو زیرو کر دے گا. تو ایک کفر تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے جان بوجھ کر ارادہ کر کے کفریہ کلمہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی توحید کا انکار کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کر دے، دین کے کسی بھی جز کا انکار، نماز کا انکار کفر ہے، روزے کا انکار کفر ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے تو انکار نہیں کرتا، لیکن کچھ نہ کچھ عمل ایسے ہو جاتے ہیں جو انکار کی طرح ہوتے ہیں، اور ان اعمال پر وہی ثمرہ مرتب ہوتا ہے جو کفر پر مرتب ہوتا ہے. کفر سے عمل ضائع، اس عمل سے بھی انسان کے اعمال ضائع. مثلا زبان سے دین کا مذاق اڑا لیا، استہزاء کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت سامنے آئی اور اس سنت کو حقارت سے دیکھ لیا، گھٹیا نظر سے دیکھ لیا، کفر ہے. نہیں پتہ چلتا روزمرہ کی زندگی میں ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے کیا کچھ بول جاتے ہیں، عمل سے کیا کچھ کر جاتے ہیں. اور جو آدمی پھر اسلام کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اسلام کی 4 دیواری سے نکل جاتا ہے،
اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو نکاح بھی ختم ہے اس کو، بیوی کے ساتھ اس کا تعلق بھی پھر حرام کا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر آدمی کو زبان سے جملہ بولنا چاہیے، خاص طور پر دین کے معاملے میں استہزاء مذاق نہ اڑائی جائے. جو آدمی دین پر عمل نہیں کر رہا، کوتاہی کر رہا ہے، کمی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، گناہگار ہو رہا ہے، لیکن دین کا مذاق اڑانے والا تو کفر میں چلا جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے. اس لیے استہزاء سے، حقارت سے، دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے سے، دین کے کسی بھی جز کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے سے کفر لازم آتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک تو کفر ہے، کفر سے انسان کے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں باقی بچتا. تو میں عرض کر رہا ہوں، بسا اوقات تو کفر آپ کہیں گے ہم تو کبھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم کیوں کفر کریں گے؟ اللہ نہ کرے اللہ وہ دن لائے کہ ہماری زبان پر کلمہ کفر نکلے. لیکن میرے عزیز دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی بے ساختہ بات ہو جاتی ہے، ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا. اس لیے دین کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، شرک. شرک سے بھی آدمی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. خاص طور پر ایک شرک تو کفر ہی ہے، ایک آدمی 2 رب مانتا ہے تو شرک ہے، اور یہ شرک کفر ہے. لیکن ایک شرک ایسا ہے کہ جس کو کفر تو نہیں کہا جاتا، لیکن وہ شرک اتنا بد ہے، اتنا بدترین ہے کہ آدمی کے اعمال وہ بھی ضائع کر دیتا ہے. وہ شرک ہے ریاکاری، اعمال میں دکھلاوا. زندگی ساری میں صدقہ کرتا رہا لیکن ریاکاری سے، نمازیں پڑھتا رہا ریاکاری سے، دکھلاوے کی نظر سے، لوگ کہیں کہ نمازی. اچھے اعمال کرتا رہا لیکن دکھلاوے کا جذبہ اندر موجزن تھا دل و دماغ میں کہ لوگ کہیں کہ بڑا نیک آدمی. ان لوگوں کی خاطر اس نے کیا. یہاں تک کہ قتال و جہاد فی سبیل اللہ جیسا اہم عمل جس نے جان لٹائی، یہاں تک کہ درس و تدریس جیسا، تعلیم اور تعلم جیسا اہم عمل، منبر و محراب جیسا اہم عمل، جو یہ عمل بھی اگر دکھلاوے سے کرے گا کچھ نہیں ملے گا. یہاں تک کہ مال جس کو اللہ نے عطا فرمایا اور اس نے مال خرچ کیا لیکن ریاکاری سے اس کا عمل بھی ضائع. اس لیے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو جلایا نہیں جائے گا، بھڑکایا جائے گا. جل تو پہلے سے رہی ہے، مزید تیل کا کام دیں گے. 3 قسم کے لوگ. نمبر 1 عالم ریاکار. نمبر 2 شہید فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں شہید ہونے والا ریاکار. نمبر 3 مال خرچ کرنے والا سخی لیکن ریاکار. تینوں کی تینوں ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جب جہنم میں یہ جائیں گے تو جہنم ان کو دیکھ کر بھڑکے گی اور یہ جہنم میں یہ ایندھن کا کام دیں گے. یہ سب سے پہلے ان کو بھڑکانے کے لیے ڈالا جائے گا اور ان تینوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں یہ نعمتیں کیوں ملی تھی. علم والے سے پوچھا جائے گا بتاؤ تجھے علم کیوں دیا گیا تھا، کہے گا اس لیے اللہ تمہیں دیا تھا اور تو نے جتنا علم دیا اس کو میں نے سکھایا. اللہ پاک فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، یہ اس لیے تو نے کیا تاکہ لوگ کہیں تو عالم ہے. اب وہ جنہوں نے کہنا تھا کہہ دیا، فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اس کو جہنم میں ڈال کے. دوسرا شہید فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مرنے والا، جان دینے والا. ہاں تو نے کیوں جان دی تھی؟ اللہ اس لیے دی تھی تاکہ تیرا دین زندہ ہو جائے، تاکہ کفر پست ہو جائے، تیرا کلمہ بلند ہو جائے. اللہ پاک فرمائے اللہ تو دل کی حال کو جانتا ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں بھائی. اللہ پاک فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بہادر ہے. اب وہ کہا جا چکا، بس اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا. اور تیسرا مالدار، مال خرچ کرنے والا، تو نے کیوں خرچ کیا تھا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے خرچ کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، یہ تو نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا مالدار ہے.
وہ کہا جائے گا ضل عملک، تیرا عمل ضیاء، تیرا اجر باطل، آج اپنے اجر کا مطالبہ اس سے کرو جا کر جس کے لیے تو نے دنیا میں عمل کیا تھا۔ اور میں یہ اکثر بات عرض کیا کرتا ہوں، میں بہت اس پہ پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، نماز میں، تلاوت میں، صدقے میں، وعظ میں، نصیحت میں، ہر عمل میں اللہ کی رضا کا مذاکرہ پہلے سے کرا کرو۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز پڑھنے والا نمازی نماز پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہنے کا ارادہ تھا، کسی نے دیکھ لیا 2 اور بڑھا دی، 5 ہو گئی۔ تو ایک سبحان اللہ زمین آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھرتا ہے، 5 تو ہو گئی، لیکن 3 اللہ کے لیے ہوئی، 2 بندے کے لیے ہو گئی۔ یہ نماز میں شرک آ گیا، یہ سجدے میں بھی شرک ہے، یہ تحیات میں بھی شرک ہے، یہ پیشانی اللہ کے سامنے ٹیک کر بھی شرک ہے۔ تو یہ عمل کیسے قبول ہوگا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ آپ بتا دیجئے کہ جو اپنے پروردگار سے ملنا چاہتا ہے، آخرت میں اپنے رب سے انعام وصول کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ خالص عمل اللہ کے لیے کر کے لائے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ اپنے عمل میں اپنے پروردگار کی عبادت اور بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس لیے کہ شرک والا عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دنیا والوں، ہم دنیا کے اندر کھوٹ والی چیز قبول نہیں کرتے، ملاوٹ والی چیز ہم قبول نہیں کرتے، ہمیں یہاں چیز خالص چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی خالص عمل قبول کرے گا۔ 2 چیزیں ہو گئیں، کفر سے، شرک سے۔ نمبر 3، حسد، کسی کی نعمت دیکھ کر جلنا۔ دیکھو، کسی کی نعمت دیکھی اور یہ خیال پیدا ہو کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ سے مانگا آپ نے، اللہ تو نے اسے دی ہے، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اگر میرے حق میں بہتر ہے اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن نعمت دیکھی اور نعمت دیکھنے کے بعد یہ خیال کیا، اس طرح سے کہا اور اس طرح سے دل میں تمنا اور تڑپ پیدا ہونے لگی کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے، یہ تو اس کا اہل نہیں ہے، یہ کون ہوتا ہے اتنی بڑی حیثیت کا مالک؟ بس یہ حسد ہے۔ اور اس سے بد اور بدترین درجہ پھر اگلا آتا ہے کہ نعمت دیکھی اور یہ خیال ہو کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، نہیں ملنی چاہیے، اور اس نعمت کو دور اور زائل کرنے کے لیے کوشش بھی کرنا شروع کر دے۔ اس آدمی کی، ایک آدمی کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کو عزت دی اللہ نے، یہ کہہ رہا ہے یہ کون ہوتا ہے اس عزت والا، اس کو کیوں ملی ہے یہ عزت؟ اور پھر اس کی عزت کو ختم کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے اس کے عیبوں کو، اس کی برائیوں کو تلاش کر کے سامنے لاتا ہے، معاشرے کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے، طے شدہ بات ہے، اس کے خاک میں ملانے سے اس کی عزت خاک میں نہیں ملتی، یہ اپنی عزت خاک میں ملا رہا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جس کے عیب اللہ تلاش کرنا شروع کر دے اللہ اسے گھر بیٹھے رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ دنیا میں عمل کا نتیجہ ملے گا، یہ عمل کا نتیجہ ملتا ہے۔ اس لیے حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دل میں کسی مسلمان کا حسد مت آنے دو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسد سے بچنے کا حل بتلایا، کیونکہ حسد اس کا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، اپنا بھی نقصان ہو، اپنے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو تباہ کر دیتی۔
اس طرح سے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص سے تمہیں حسد ہونے لگے تو اس کے لیے دعا کیا کرو، اے اللہ تو نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس نعمت کو اس کے پاس برقرار رکھ دیجیے. ہے تو بڑا مشکل کام، اس کے لیے آدمی دعا کرے، بڑا مشکل کام، نفس پر بڑی چوٹ آتی ہے. لیکن پتہ ہے ملے گا کیا؟ جو آپ اس کے لیے دعا کریں گے، چونکہ غائب ہے، موجود نہیں ہے، ایک فرشتہ کہے گا، اللہ مقرر کر دے گا، وہ یہ دعا کرے گا، اے اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ یہ نعمت اس کو بھی عطا فرما. آپ کی اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، فرشتے کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی. اور کیا چاہیے؟ نمبر 2 ارشاد فرمایا اس کی تعریف کرتے رہا کرو، لوگوں میں اس کی اچھائیاں بیان کرو تاکہ اندر سے حسد ختم ہو. اور نمبر 3 فرمایا گاہے بگائے کبھی کوئی تحفہ بھی بھیج دیا کرو. دل نہیں ملتا اس کے ساتھ، جی نہیں مانتا اس کو تحفہ بھیجنے کا. حسد جو ہوا، لیکن حسد کے ذریعے سے اپنے ایمان اور اعمال کی تباہی ہے. میں اپنے ایمان اور عمل کو بچانے کے لیے یہ کروں گا کہ میں اس کو کچھ تحفہ بھیج دوں، اس کے لیے دعائیں کروں، اس کی تعریف کروں، اس کے لیے تحفہ بھیجوں. 3 کام کرو تو حسد ختم ہو جائے گا. تو کسی سے حسد نہ کرو کیونکہ عمل تباہ ہوتے ہیں اپنے. اور چوتھی چیز ہے جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ہے ایذائے مسلم، مسلمان کو تکلیف دینا. تکلیف کسی بھی طرح کی ہو، کسی کو گالی دے کر تکلیف دینا، کسی کو تھپڑ مار کر تکلیف دینا، کسی کی غیبت کر کے اور جب اس کو اطلاع ہو جائے کہ میری غیبت اس نے کی ہے اس سے تکلیف دینا، کسی کو ذلیل اور رسوا کر کے تکلیف دینا، اور کسی کے حق دبا کر تکلیف دینا، کسی کو حق نہ دے کر تکلیف دینا. غرض کوئی بھی راستہ ہو مسلمان کو اذیت پہنچانے کا، اس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں. اور جو مسلمان کو اذیت پہنچائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے یہ نیک اعمال اس کی طرف چلے جائیں گے. اب اس پر میں حدیث پیش کرتا ہوں. پوچھا جانتے ہو من المفلس؟ غریب کون ہے؟ مفلس کون ہے اللہ کے رسول؟ صحابہ نے پوچھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار. مفلس ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ فقیر ہے، وہ مفلس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ مفلس دین میں وہ ہے، آخرت کا مفلس وہ ہے جو من یاتی بصلاتہ وصیامہ، جو قیامت میں اپنے روزوں کو لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوا، نمازیں لے کر پیش ہوا، تلاوتیں لے کر پیش آیا، ذکر لے کر اللہ کے دربار میں آیا، اور اسی طرح سے صدقہ لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوا. میں نے عرض کیا وہ ذکر آپ سمجھ لیں کہ ایک سبحان اللہ پر کتنی کتنی نیکیاں تھیں، تلاوت کے ایک ایک حرف پر کتنی کتنی نیکیاں لے کر اللہ کے حضور پیش ہو. لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ آیا تو شتم ھذا وضرب ھذا، اس کو اس نے مارا ہے، فلاں کی غیبت کی، فلاں کو گالی دی، فلاں کے ساتھ یہ بدسلوکی کی. وہ جتنے بھی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اس نے برائی کی اور ایذائیں دی اور تکلیفیں دی، وہ سب کے سب اس سے نیکیاں لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے. ایک نماز لے گیا، دوسرا روزے لے گیا، تیسرا صدقے لے گیا، چوتھا تلاوت لے گیا، پانچواں ذکر لے گیا. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا پھر بھی حق لینے والے باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ اس نے دنیا میں تھوڑی بدماشیاں تو نہیں کی ہیں، روزمرہ ادھر بھی تکلیف ادھر بھی تکلیف، گھر کے اندر بھی، بہن کو بھی، بھائی کو بھی، ماں کو بھی، بیوی کو، بیوی شوہر کو، یہ تکلیف ہے. اس کو تو ہم تکلیف سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی تکلیف ہے. بیوی تو غلام ہے، جو مرضی ہے کرو، بیٹا تو غلام ہے، جو مرضی ہے کرو، بھائی کے ساتھ تو چھوٹا بھائی ہے، جو مرضی ہے زیادتی کرو، بہن کے ساتھ جو مرضی ہے زیادتی ہو. اس کا خیال ہی نہیں ہے، احساس اور شعور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی تکلیف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف کا مطلب کسی دوسرے کو اذیت دینا.
جبکہ یہ گھر والے ہیں، ان کو بھی اذیت دی ہے. یہ اذیت، یہ تو وہاں یہی گھر والے جو ماں ہے، جو باپ ہے، جو بہن ہے، بھائی ہے، اقربا، اعزہ، رشتہ دار، یہ سب دور ہو جائیں گے. یہ کہیں گے نفسا نفسی، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ارشاد فرمایا حق لینے والے باقی ہوں گے. ایک آدمی کہے گا اے اللہ اس نے میرا مال دبایا تھا. اللہ پوچھیں گے جاننے کے باوجود فرشتوں سے بتاؤ اس کی نیکیاں بچی ہیں؟ فرشتے کہیں گے نیکیاں تو ختم ہو گئی. پھر اللہ پاک فرمائیں گے اچھا بھائی یہ جو حق لینے والا آیا اس کے گناہ اس پر ڈال دو. اب یہ گناہ ڈلنا شروع ہو جائیں گے. جس طرح سے یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اب گناہوں کے پہاڑ اس کے پاس. اب حکم ہوگا اللہ کی جانب سے اسے پکڑو اور جھکڑو اور جہنم کے بیچ میں ڈال کے آ جاؤ. یہ ہے آخرت کا مفلس، یہ ہے آخرت کا خسارے والا. اس کو کہتے ہیں آخرت کا نقصان. بھائی ہم دنیا کا مال و متاع لٹ جانا نقصان سمجھتے ہیں. کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف دینا، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری آخرت کا نقصان ہو رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں دیکھا کیسی دبائی آج میں نے، کیسا میں نے سنایا اس کو. آج خوب میں نے اس کا آپریشن کیا، آپ خوب اس کو میں نے خوب سنائی ہے. اللہ اس پر ہم فخر کرتے ہیں. اور سامنے والا وہ بھی ہاں میں ہاں بہت اچھا کیا تو نے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ جو کہتے ہیں بہت اچھا کیا اس کا یہی حل ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے ظلم کیا اور اس ظلم کی آپ نے تائید کی، اور جو شخص کسی ظالم کی تائید کرتا ہے فرمایا وہ اپنی گردن سے اسلام کا ہار نکال کے پھینک دیتا ہے. سخت گناہ کی باتیں یہ جو آج روزمرہ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. ہمیں اس کا شعور اور احساس نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہوگا. نیکیاں کما لیتے ہیں، اچھے اعمال کر لیتے ہیں، لیکن صبح سے لے کر شام تک گناہ ایسے زندگی میں آتے ہیں کہ سارے کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں. اور آخرت میں جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو خسارہ ہی خسارہ اور نقصان ہی نقصان ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ 4 قسم کے گناہ انسان کے اعمال تباہ کرتے ہیں. نمبر 1 کفر سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. زبان پر کفر یا کلمہ مت لے کے آؤ. دین کا استہزاء کرنا، سنت کا استہزاء کرنا، دین کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی مذاق اڑانا کفر ہے، اس سے بچو. نمبر 2 شرک سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور شرک میں خاص طور پر ریاکاری، دکھلاوا، اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. نمبر 3 حسد کرنے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور حسد ساری نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے. اور نمبر 4 ایذائے مسلم، مسلمان کو تکلیف دینے سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. آئیے ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ان 4 قسم کے گناہوں سے ہم اپنی زندگی کو انشاءاللہ پاک کریں گے. اور ہم اپنے گھروں میں بھی محنت کریں، اپنے بچوں میں بھی ترس کریں، گھر والیوں پر بھی رحم کریں اور ترس کریں، بہنوں پر، بھائیوں پر، ماں باپ پر، سب پر ترس کریں. اگر ان 4 گناہوں میں سے کوئی بھی کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے روکنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وطن. اے رحم الراحمین ہماری مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ان 4 قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کفر سے، شرک سے، حسد سے، کینے اور بغض سے، ایذائے مسلم سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو 2-4 ٹوٹے پھوٹے اعمال ہماری زندگی میں ہیں اے اللہ ان اعمال کو ثابت رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان اعمال کو ہمیں اپنے پاس برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان اعمال کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما. اے اللہ وہ گناہ جن گناہوں سے اعمال ضائع ہوتے ہیں ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما. ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے. اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی زندگیوں کو بدل دے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی زندگیوں کو بدل دے. بچوں کی، اے اللہ بیویوں کی، ماں بہنوں کی، سب کی زندگیوں کو اللہ بدل دے. اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف لائے ہیں سب کا آنا قبول فرما. سب کا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. عمل کی توفیق نصیب فرما. خاتمہ بالایمان فرما. بری موت سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.